سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے، پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں ارشاد ربانی ہے، تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جو کسی چیز کو ناقابل تسلیم خیال کیا کرتے ہیں۔ کفار کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ میرا رسول ایسی کتاب لے کر تمہارے پاس تشریف لایا ہے جس کی ہر آیت سے ہدایت کے انوار پھوٹ رہے ہیں، تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، الٹے تم اس کی ہدایت پر اظہار حیرت و تعجب کر رہے ہو، گویا یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو تمہارے لیے تسلیم کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ گزشتہ برباد ہونے والی قوموں کے حالات پڑھ کر تم خوف الہی سے رو پڑتے اور اپنی گزشتہ لغزشوں پر آنسو کے دریا بہا دیتے، الٹا تم بے حیاؤں کی طرح ہنس رہے ہو۔ ارشاد ربانی ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا، رسول پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت حرم کعبہ میں مشرکین کے مجمع عام میں پڑھ کر سنائی۔ سارے حاضرین پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ آیت پڑھی تو سجدے میں آپ تشریف لے گئے۔ سامعین، جن میں کفار اور مشرکین بھی بہت بڑی تعداد تھی، ان کی بھی سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ امیہ بن خلف بھی وہاں موجود تھا، یہ بھی اسی مجمع میں بیٹھا تھا حرم کعبہ کے پاس۔ تو اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی، اسے ہتھیلی پر رکھا اور اسی پر ماتھا رکھ دیا، کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب حضور نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی اور آخر میں یہی آیت مبارکہ پڑھی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر سجدہ فرمایا، اور جو مشرکین تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا حضور کے ساتھ ہی۔ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا، اس نے وہاں سے زمین سے مٹی اٹھائی، ہتھیلی پر رکھی اور اسی پر یوں کر کے ماتھا رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے مذاق کی جگہ ہے، تم ہنسی مذاق کر رہے ہو، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم رو پڑتے اور گڑ گڑا کر اتنا روتے کہ رو رو کر دریا بہا دیتے، اور پچھلی قوموں کے برباد ہونے کے حالات جب تمہارے سامنے بیان کیے گئے تو تم نے مذاق اڑایا، میرے رسول کا تم نے مذاق اڑایا، لیکن یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمہاری ساری خرمستیاں ختم ہو جائیں گی اور تم نے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ تم جتنا بھی بچنا چاہو نہیں بچ سکو گے، آج وقت ہے، اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو آج اس کی تابعداری اور فرما برداری کرو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں عزت سے مالا مال کیا جائے، وگرنہ پھر رب کا قرآن کہتا ہے تمہیں زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تمام امت کو چاہیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے لیے نیکیوں کا یہ ذخیرہ جو ہے وہ بھیجیں، اور مثال دی ایک درخت کی، اولاد
ماں باپ کے لیے، آباء و اجداد کے لیے ایک پھلدار درخت کی مانند ہیں۔ جیسے پھلدار درخت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح نیک اولاد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے اگر اولاد نیک ہو۔ تو اولیاء کرام کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے والوں کا ہجوم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان مقبول ترین بندوں نے ایمان کا جو درخت لگایا، عمر بھر اپنے گریا و شہری سے اسے چلاتے رہے اور اسے پروان چڑھاتے رہے، اس کی بہار اور اس کا جوبن قابل دید ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے، مثلا کلمات طیبات کا شجرہ طیبات، کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں پاتال تک چلی گئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ درخت ہر لحظہ پھل دے رہا ہے۔ پھل سے مراد کہ ساری عمر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی صورت میں گزاری، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، اتحیات، اور کبھی کسی کیفیت میں اپنے رب کے روبرو کھڑے رہے۔ تو یہ انہوں نے ایک ایسا درخت لگایا ہے جس پر اب پھل پورے جوبن پر لگ رہا ہے، اور وہ پھل جو ہے اس کا صلہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت کی ہے، تابعداری کی ہے، تو اس تابعداری اور فرما برداری کا اب انہیں قیامت تک دنیا میں اجر دیا جا رہا ہے، اور آخرت میں جو انہیں صلہ دیا جائے گا وہ تو اس سے بھی بہت بڑا صلہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ شریف یہ ایک بہت بڑا ذکر بھی ہے، اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے کلمہ شریف کا ورد جو ہے یہ کثرت کے ساتھ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، واعظ و نصیحت، درس قرآن قبول فرمائے۔ تو ایصال ثواب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ الحمدللہ یہ تفسیر ضیاء القرآن شریف ہے، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ تو 5 نمبر جلد کے اندر الحمدللہ 12 احادیثیں ایصال ثواب کے حوالے سے موجود ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، پوری 12 احادیثیں، اور کثرت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عائشہ پاک مولا کائنات شیر خدا، اور آخری جو حدیث ہے 12 نمبر حدیث یہ امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب جو ہم اہل سنت کرتے ہیں یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے۔ بعض احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں رسم کل خانی، تو یہ رسم نہیں ہے، یہ تو حضور کا فرمان ہے، اور حضور کا فرمان رسم نہیں ہوتا، رسم پر تو کوئی اجر ہی نہیں ہے، رسم و رواج ہے وہ تو بس اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، جبکہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، جسے ہم کل خانی کہتے ہیں۔ اس میں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی آل کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے رسم جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا، رسم اور چیز ہے، ایصال ثواب اور چیز ہے، اور ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو چیز قرآن سے ثابت ہو وہ رسم و رواج نہیں ہوتی، وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو دعا ہے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی۔